کرسی ہے یہ تمہارا جنازہ تو نہیں ہے، کچھ کر نہیں سکتے تو اتر کیوں نہیں جاتے. تو یہ ایک عجیب و غریب صورتحال ہے، اترنا نہیں چاہتا. خرم حسین صاحب بہت شکریہ سر آپ کا. سر آپ نے لکھا تھا کہ اسحاق ڈار کو وزیر خزانہ اب نہیں ہونا چاہیے، وہ اب نہیں ہے. پہلے تو یہ بتایا آپ کو کیوں لگتا تھا کہ ہی از ناٹ کیپیبل آف دس جاب اینی مور، اور پھر ذرا اورنگزیب صاحب کے حوالے سے بھی آپ کی کیا رائے ہے؟ شہباز شریف صاحب تو ان پہ اعتماد کرتے ہیں, ایز مالک صاحب said, but being a banker himself, آپ کو لگتا ہے he'll be able to pull out the country out of the situation? دیکھیں علی, جو ڈار صاحب کی جہاں تک بات ہے وہ مالک صاحب نے تو آئی تھنک کافی اچھی طرح آلریڈی ایکسپلین کر دی ہے کہ ایک شخص جو آلریڈی ایک بہت امپورٹنٹ کام میں فیل ہو چکا ہو. آپ خود اپنی ٹیم دیکھ لیں کہ اگر آپ کی ٹیم میں کوئی ایک ایسا شخص ہے, کوئی پروڈیوسر یا کوئی بہت جس کا بہت ایک امپورٹنٹ رول ہے, جس کے بغیر آپ کا پروگرام جو ہے وہ آن ایئر نہیں جا سکتا, اور وہ ایک بہت ہی کریٹیکل موقع پہ آ کے اگر بار بار فیل ہو رہا ہو آپ کو, تو ایونچولی آپ بھی فیصلہ کریں گے کہ بھئی اس کے علاوہ کسی اور کو لگانا پڑے گا, کیونکہ مجھے خود آ کے یہ کام کرنے پڑ رہے ہیں جو میں نے اس کے اوپر ڈالے ہوئے ہیں. پچھلی دفعہ جب ڈار صاحب فائنانس منسٹر تھے تو یہی ہوا تھا کہ ان کا جو کام تھا آئی ایم ایف کو سنبھالنا, وہ وزیر اعظم صاحب کو خود آ کے کرنا پڑا تھا. شہباز شریف نے جنوری میں رابطے کھولے تھے آئی ایم ایف کے ساتھ, اور جون تک وہ رابطے جو تھے قائم رہے تھے, اور پھر فائنلی جا کے ایک ایمرجنسی میں انہوں نے ایک فنڈنگ لائن ارینج کی تھی پاکستان کے لیے, جس کے تحت سے ایک بہت ہی برا قسم کا ڈیفالٹ جو ہونے والا تھا وہ بچ گیا پاکستان, بال بچے تھے ہم لوگ. تو آئی تھنک اب اس تجربے کے بعد اسی شخص کو دوبارہ سے لگا دینا کوئی سینس نہیں ہوئے گی اس میں. اب انہوں نے فیصلہ کیا کہ اورنگزیب صاحب کے ساتھ چلیں گے. اورنگزیب صاحب کی میں اتنا واقف نہیں ہوں ان کی قابلیت سے اور اینی تھنگ, البتہ ایک دو چیزیں جو کامن سینس ہمیں بتاتی ہے کہ وہ پرائیویٹ سیکٹر کے شخص ہیں, بہت بڑے بینک کے صدر ہیں. پرائیویٹ سیکٹر میں یوزلی ایسی پوزیشنز پہ صرف تعلقات کے زور پہ انسان نہیں پہنچتا, قابلیت بھی چاہیے ہوتی ہے اس کے ساتھ. تو میرٹ کے بغیر ایسی پوزیشنز پہ نہیں پہنچ سکتے یوزلی, پرائیوٹ سیکٹر میں ایسے ہوتا ہے. تو کچھ نہ کچھ تو ہوئے گی نا. Considering the fact that as a banker, اکثر یہ ہم نے سنا تھا, I would want you to educate me as well, کہ بینکنگ اور فنانس منسٹری تو ٹوٹلی ڈفرنٹ تھنگ. مطلب ہمیں لگتا یہ ہے کہ ایک آدمی اگر بینک چلا سکتا ہے وہ فنانس منسٹری بھی چلا سکتا ہے. وی ہیڈ شوکت عزیز, اس کے بعد شوکت ترین صاحب بھی ہمارے پاس آئے, حفیظ شیخ صاحب بھی کچھ حد تک کچھ ملتے جلتے ہی تھے. تو کیا بینکر کا ایک اچھا فنانس منسٹر ہونا بھی it comes with the package? ناٹ نیسسریلی. البتہ پاکستان کے جو صورت حال ہے کہ اتنی ڈیپلی اب پاکستان ایک ڈیٹ کے اندر چلا گیا کہ اب فائنانس منسٹر ایسا ہونا لازم ہے جس کو فائنینشیل مارکیٹس کی سمجھ ہو, جس کو فائنینشیل مارکیٹس اور کریڈیٹرز جو ہوتے ہیں, چاہے وہ بینکرز ہوں یا وہ بائیلیٹرل کریڈیٹرز ہوں یا وہ یہ ہمارے بانڈ ہولڈرز ہوں, ان کی لینگویج جو ہوتی ہے وہ اس کی سمجھ ہونی چاہیے, اور ان کا رویہ, ان سے بات کرنے کے طریقے, یہ ایک اسپیشلائزڈ اسکل ہے. یہ کوئی عام آدمی نہیں کر سکتا ان لوگوں کو سنبھالنا. تو آئی تھنک اس لیے ایک بینکر کو لایا گیا ہے, اور کافی حد تک یہ بھی بات ہو رہی ہے کہ ڈیٹ ریسٹرکچرنگ شاید پاکستان کو کرنی پڑے, اور اگر یہ بات صحیح نکلی کہ یہ کام کرنا پڑے گا, خاص طور پہ ڈومیسٹک ڈیٹ وہ جو زیادہ تر بینکس ہولڈ کرتے ہیں, تو میرے خیال میں پھر اورنگزیب صاحب کی کافی کام آئیں گے, جو ان کی نالج ہے اور جو ان کے سکلز ہیں اور جو ان کی اندرون نالج ہے پاکستان کی بینکنگ سسٹم. وہ تو ریزائن کر چکے ہیں نا, تو اب تو ان کا کوئی تعلق نہیں رہا بینکنگ سے ریزائن کرنے کے بعد. تو آئی تھنک اب وہ جو نالج ہے ان کے پاس وہ کافی کام آئے گی, کیونکہ بہت ڈیلیکیٹ کام ہوگا. تو آئی تھنک اس قسم کی چیزوں میں بینک. ٹھیک ہے خرم صاحب, بہت مشکور ہوں کہ آپ نے ہمارے پروگرام کے لیے وقت نکالا.